بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبیوں میں واحد نبی ہیں جن کو اللہ نے بہت بڑی بلاؤں میں مبتلا کیا، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا لقب سحور و صبور تھا۔ یہ بلائیں و مصیبتیں حضرت ایوب علیہ السلام پر کیوں نازل کی گئیں؟ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر نکال دیا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ بیماری کچھ یوں تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے اور جسم سے بدبو آنے لگ گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ ان بیویوں نے ان مشکل حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ساری معلومات دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیڑوں جیسی جو بیماری لگ گئی تھی اس کے متعلق علماء کا کیا نظریہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے اور حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ آپ نے 27 سال تک تبلیغ کی۔ اس کے دوران صرف 3 افراد مسلمان ہوئے۔ آپ افضل خلائق ہونے کے ساتھ ساتھ مالی نقطہ نظر سے بھی تمام طرح سے ممتاز تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر خداوند عالم کا عظیم کرم یہ تھا کہ اللہ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز ہونے کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی مالا مال کر دیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 500 جوڑے بیل کے تھے، بے شمار بکریاں تھیں، کثیر تعداد میں اونٹ، گھوڑے، خچر تھے، بہت ساری زمینیں تھیں، بہت کافی باغات تھے، بہت سارے غلام تھے۔ اس کے باوجود آپ کی عبادت کا وہ عالم تھا کہ فرشتے بھی حیران تھے۔ آپ جب تک روزانہ قصیر، محتاجوں اور کم سے کم 10 مہمانوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے، خود کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح محتاجوں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کو کپڑے بنوائے بغیر اپنے لیے کپڑے نہ بنواتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، برخلاف موجود تورات کے، جو ان انبیاءوں کے جگرے میں شمار نہیں کرتی ہے بلکہ انہیں ایک نیک صالح انسان سمجھتی ہے جن کی بہت سی اولادیں تھیں اور جو صاحب مال شخص تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ تیسرے نبی ہیں کہ ہمارے عظیم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیا گیا ہے کہ ان کے واقعے کو مسلمانوں کے لیے بیان کریں تاکہ مسلمان بڑی بڑی مشکلات سے نہ گھبرائیں اور خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو مصیبتیں اور مشکلات آئی تھیں اس کی 2 روایات ہیں۔ پہلی روایات یہ ہے کہ فرشتے جو آپ کی عبادت گزاری پر حیران تھے ایک دن جمع ہو کر آپ سے کہنے لگے کہ اتنی مالداری کے باوجود ایوب کیوں کر عبادت کے ان بلند مدارج پر فائز خطاب ہوا ہے۔ اے میرے فرشتوں، ایوب میرا بہترین بندہ ہے، اس کی اطاعت چواری اور عبادت گزاری پر مالداری کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تم حیران کیوں ہو؟ جو میرا مخلص بندہ ہے وہ ہر حال میں میری بندگی کرے گا، نہ اس پر مال و دولت کی فراوانی اثر ڈال سکے گی اور نہ اس کے لیے رکاوٹ بن سکے گی اور نہ وہ اس کے مال کے تحفظ کے لیے عبادت گزاری کرے گا۔ ایوب میرا نہایت ہی مخلص بندہ ہے اور وہ ہر حال میں اپنے خلوص اور اپنی بندگی کے مظاہرہ کرے گا۔ میرے فرشتوں، مجھے یقین ہے کہ تم مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ اب میں تمہیں شان ایوب دکھاتا ہوں اور اب تم دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ فراوانی دولت اور فرازی ثروت اور مصاحب علماء میں کیا فرق ہے۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں وہ دونوں حالاتوں میں یکساں نظر آئے گا۔ یہ کہہ کر خداوند عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات یکسر بدل دیے اور انہیں موقع ابتلا و امتحان میں لا کھڑا کر دیا۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام عبادت میں مشغول و مصروف تھے۔ انہیں مالداری اور دولت کی طرف ذرا سی بھی توجہ نہیں تھی۔ سارا نظام ان کے بچے چلا رہے تھے
اور بڑی فراخی سے کاروبار چل رہا تھا۔ ایک ہی دفعہ بلاؤں کا نزول شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ کا جتنا مال جمع تھا سب غائب ہو گیا۔ آپ نے پرواہ نہیں لی۔ پھر آپ کے چند جوان فرزند فوت ہو گئے۔ آپ نے توجہ نہ کی۔ پھر آپ کا چارواہا دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا لاکھوں کی تعداد میں جو آپ کے بکرے تھے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میں کیا کروں، جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، اس کا مال تھا، میں اس کا بندہ ہوں، وہ جو کرے درست ہے، مجھے کیوں خبر دے رہے ہو؟ جو ہوا سو ہوا، جو ہوگا ٹھیک ہوگا، جاؤ اپنا کام کرو اور میرا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ پھر ایک ہفتے کے بعد گائے بیل وغیرہ کا محافظ دوڑا ہوا آیا اور پھر عرض کرنے لگا حضور تمام گائے بیل خچر وغیرہ سب مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہوا، جس نے دیا تھا اسی نے لے لیا، اس کے دینے پر بھی شکریہ اور لینے پر بھی شکریہ۔ یہ کہہ کر آپ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر ایک ہفتے گزرنے کے بعد بغداد کا داروغہ آ پہنچا اور اس نے خبر دی کہ ایک ہی دفعہ ایک آگ پیدا ہوئی اور تمام باغات جل کر خاک ستر ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر پہلے جیسا ہی جواب دیا اور سجدہ شکر میں گر پڑے۔ میرے پالنے والے جو ہو رہا ہے یہی درست ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد اونٹوں کا محافظ آیا، آپ عبادت میں مشغول تھے۔ اس نے کہا حضور تمام اونٹ ہلاک ہو گئے ہیں اور سارا غلط تلف ہو گیا ہے، اب کچھ میری تحریر میں باقی نہیں ہے۔ آپ نے سجدہ شکر کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض ترس ہوئے مالک میں تیری طرف سے ہر آئی ہوئی بلا کو اپنے لیے کرم خاص سمجھتا ہوں۔ ایک ہفتے کے بعد گھر میں آگ لگ گئی اور سارا گھر جل گیا اور گھر میں جتنا سامان تھا سب خاکستر ہو گیا۔ آپ نے محراب عبادت سے سر اٹھایا اور آگ کی پرواہ نہ کی۔ پھر ایک ہفتے کے بعد آپ نے صندوق کھولا تو دیکھا تمام سونا چاندی نے پتھر کا روپ دھر لیا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ ہنس پڑے اور کہا مالک جو بدترین چیز تھی چلی گئی اور جو بہترین چیز ہے وہ میرے پاس موجود ہے، یعنی مال تباہ ہو گیا لیکن میرا دین و ایمان میرے پاس موجود ہے اور یہی میری اصل دولت ہے۔ اسی دوران آپ کے چھوٹے بچے معلم کے سامنے پڑے تھے۔ معلم کسی کام سے باہر چلا گیا اور چھت گر گئی۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اطلاع دی۔ آپ نے بنا کسی رنج اور غم کے یہ کہا جو ہوا سو ہوا اور وہی بہتر تھا۔ جو کچھ مالک کی طرف سے ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ اچھا تو یہ ہوا کہ تم اس جگہ سے ہٹ گئے تھے، ورنہ تم بھی لفظ افضل بن جاتے۔ آپ نے اس مصیبت پر بھی پوری دلیری کے ساتھ صبر کیا اور اپنی بیوی کو بھی صبر کی تلقین کی۔ پھر ایک ہفتے کے بعد حالت نماز میں پیروں میں درد اٹھا اور نماز ہو گئی۔ پیروں کا درد بڑھنے لگا اور مرض ترقی کرنے لگا، یہاں تک کہ سارے بدن میں اس مرض کا اثر پھیل گیا اور یہ حالات ہو گئی کہ 7 مہینے تک ایک ہی جگہ پڑے رہے اور اس جگہ سے ہل نہ سکے۔ اس حالات میں بھی عبادت کا کوئی پہلو ترک نہ ہوا۔ پھر انہی حالات میں دن گزرتے رہے، رات گزرتی رہی، یہاں تک کہ 4 سال گزر گئے۔ پھر اسی حالات میں آپ نے ابتلائی تعویل کی مدت گزار دی جو 7 سال سے کم نہ تھی۔ ایک روایات میں ہے کہ ہر موقع پر شیطان مردود مقدس کی صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا رہا اور بہکانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آپ کی طرف سے ایک ہی جواب ملتا رہا۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو کچھ بھی دیا تھا اب اپنے عدل و انصاف سے واپس لے رہا ہے۔ اس کی چیز تھی، اس نے اپنی چیز واپس لے لی، یہ کہتے اور سجدہ شکر میں چلے جاتے۔ شیطان اس کے در پدر مایوس ہوتا گیا اور اس کی ترکیبوں سے حضرت ایوب علیہ السلام پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اس لیے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بہکانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ الغرض آپ کی بیماری کی وجہ سے شہر والوں نے آپ کو شہر سے باہر نکال دیا
اور بیرون شہر ایک اجڑی جگہ میں آپ کو پہنچا دیا۔ آپ اسی جگہ عبادت کرتے رہے اور ایسی عبادت کہ ملائکے آسمانی حیران ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں عرض پرواز ہوئے کہ اے مالک، ایسا بندہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ خداوند عالم نے پھر ملائکہ میں آپ کی تعریف کی اور کہا کہ یہ میرا بے نظیر بندہ ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ 7 آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے اسے صابر و شکیس پایا۔ اموب کتنا اچھا بندہ ہے جو ہماری طرف بہت زیادہ بغاض کرنے والا تھا۔ دوستو، اب دوسری روایات میں عموماً بعد نزواز روایت خاصائے میں حضرت ایوب علیہ السلام پر بلاؤں کا نزول ہوا، وہ شیطان کی خواہش اور درخواست پر عمل میں آیا ہے۔ شیطان نے بارگاہ خدا میں عرض کیا، یہ جو ایوب تیرا بندہ شکر گزار ہے، فریبان نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے اسے دی ہیں، اور یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں تو یقیناً وہ کبھی شکر گزار بندہ نہیں ہوگا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے، وہ میرا بہترین بندہ ہے اور ہر حال میں میری بندگی کرے گا۔ شیطان نے کہا، میں تو اس کا یقین نہیں رکھتا، اور اگر تو اس کے بارے میں صحیح کہتا ہے تو مجھے اس کا تجربہ کرا دے اور مجھے ان کے مال و دولت، اولاد اور جسم پر تسلط عطا کر دے، پھر میں دیکھوں کیسے اپنی بندگی میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے تسلط اور اختیار دے دیا ہے، لیکن دل، دماغ، زبان، کان پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ دل و دماغ کا تعلق عقیدے کی برقراری سے ہے۔ کان وہی سنتا ہے، زبان سے حمد کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے تمام چیزوں کو تباہ کر دیا، جسم میں کیڑے ڈال دیے، سارے بدن میں پیپ پیدا کر دی، بدبو جسم سے پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے عزیز عقار ایوب کو شہر سے باہر نکال دیا، لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام ان حالات میں بھی اللہ کی برابر عبادت کرتے رہے۔ بے روایات جو کیڑا جسم سے گر جاتا تھا اسے یہ کہہ کر پھر اسی جگہ رکھ دیتے تھے کہ تو میرے خدا کی مخلوق ہے، اس نے تیری روزی میرے جسم سے معین کی ہے، تو اسی جگہ رہ، باہر نہ جا۔ اس بیماری کے متعلق علماؤں نے کہا ہے کہ انبیاء ایسی مرض سے محفوظ ہیں جو باعث نفرت ہو، کیونکہ ان سے غرض وحشت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن بعض علماء جنہوں نے اس طرح کی بیماری کو تسلیم کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ شیطان کا جو تسلط ممنون تھا وہ عادیاً اور عمل پر تھا، نہ کہ اگزام پر، اور اگر اگزام پر مان لیا جائے تو عالم تبلیغ میں امتحان درست ہے، لیکن عالم ابتلا کے امتحان میں اس امتحان کی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ البتہ عالم تبلیغ میں تنفر آیاس کیفیت ممنون ہے، کیونکہ ان سے یقیناً غرض وحشت میں رکاوٹ پیدا ہوگی، نہ لوگ قریب بیٹھیں گے، نہ انہیں کچھ دینی بات بتائی جا سکے گی۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ابتلا کا دور گزار رہے تھے کہ تمام اجر اور اقرب آپ سے جدا ہو کر کنارہ کش ہو گئے۔ آپ کے 3 شاگردہ تھے جو کہ آپ کی تبلیغ سے ایمان لے کر آپ کے ہمراہ ہوئے تھے۔ ان شاگردوں نے آپ کا ساتھ دیا اور کچھ خدمت بھی کی، لیکن آخر میں یہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کے علاوہ آپ کی 4 بیویاں تھیں، جس میں سے 3 نے ساتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے طلاق لے لی۔ ایک بیوی آپ کے پاس رہ گئی جس کا نام رحیم تھا، وہ آپ کے ساتھ رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، تم بھی طلاق لے لو۔ اس نے کہا، میں تمہارا ساتھ اچھے دن گزار رہی ہوں، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ جب کہ تم پہ برا وقت آیا ہے تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں۔ میں تو ہرگز نہ جاؤں گی اور تمہاری خدمت جان اور دل سے کروں گی۔ محارِ آخر کا بیان ہے کہ جب ابتلا و امتحان کی مدت ختم ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، خداوند عالم نے ابتلا کو ختم کر دیا ہے، اٹھو اور فلاں مقام پر داہنے پیر کی ٹھوکر لگاؤ۔ وہ اٹھ کہاں سکتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے مدد کی اور وہ اٹھ کر مقام معین پر گئے، ٹھوکر لگائی، گرم پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس سے نہا لو۔ انہوں نے غسل کیا، تمام بیماریوں کے اثرات ختم ہو گئے۔ پھر ایک دوسری جگہ بتائی کہ اس مقام پر بائیں پیر کی ٹھوکر لگاؤ۔ انہوں نے ٹھوکر لگائی تو سرد پانی کا چشمہ نما ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس پانی کو پیو، اور اندرونی بیماریوں سے شفایاب ہو گئے۔ قرآن مجید سورۃ 7 آیت نمبر 42 میں ارشاد ہوتا ہے، آپ نے پاؤں پر زمین ماری تو پانی کا چشمہ ابل پڑا، جو تیرے نہانے کے لیے ٹھنڈا ہوگا اور تیرے پینے کے لیے عمدہ بھی ہے۔ مختلف تفسیر میں موجود بھی ہے کہ آپ کے بیٹے مر چکے تھے اور اللہ نے پھر آپ کے بیٹوں کو زندگی دی، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو مال و دولت سے فراوان عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہونے کے ساتھ روح میں تبلیغ دین فرما رہے تھے کہ آپ کی عمر ابتدا کو پہنچ گئی۔ چنانچہ آپ نے وفات سے چند دن پہلے اپنے بہت سے فرزندوں میں سے ایک فرزند کو جو سب سے لائق تھا، اس کا نام حمل تھا، اس کو اپنا وصی اور جانشین مقرر کر دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی قبر مبارک مقام زبرون شام فلسطین میں ہے۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلامک کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔